میں بہت دبلی پتلی تھی، اس وجہ سے ہڈیوں کا ڈھانچہ لگتی تھی۔ میرے بھائی کی شادی ہوئی تو بھابھی روز میری ناف میں تیل لگاتی اور کہتی اس سے تمہیں اچھی نیند آئے گی اور صحت صحیح رہے گی۔ تیل لگاتے ہی میں سو جاتی اور صبح اٹھتی تو بدن ٹوٹ رہا ہوتا۔ بھابھی بولتی نہا کر آؤ، میری صحت گرتی جا رہی تھی مگر پیٹ پھولتا جا رہا تھا۔ ایک روز ڈاکٹر کو دکھایا تو پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں تو سورج تیز دھوپ لیے آنگن کو گرمی پہنچانے کے لیے کھڑا تھا۔ میں نیند میں کسمسائی تھی اور آنکھیں چھوٹی کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھے موبائل کو اٹھا کر ٹائم دیکھا تھا۔ 10 بج چکے تھے۔ میں نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ صبح کے 10 بج چکے تھے اور میں اب تک سو رہی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ مجھے تو صبح سویرے یعنی فجر کے بعد اٹھنے کی عادت تھی۔ امی نے ڈانٹ کر مجھے جھنجھوڑا تھا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم کتنا سوتی ہو؟ پہلے تو تم اتنا نہیں سوتی تھی، اب تم اتنا دیر سے اٹھی ہو۔ تمہیں کچھ احساس بھی ہے کہ اب تمہاری بھابھی آ گئی ہے؟ اماں حد سے زیادہ غصے میں دکھائی دے رہی تھیں۔ میں نے بستر سے چھلانگ لگائی اور جلدی سے غسل خانے میں پہنچ گئی، کیونکہ زیادہ دیر باہر کھڑا رہنے کا مطلب یہ تھا کہ اماں کی مزید ڈانٹ کھانا، اور میں اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ اماں کی مزید ڈانٹ سن سکوں، کیونکہ مجھے ابھی بھی مزید نیند آ رہی تھی اور میری آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ میں خود اپنی اس کیفیت کو نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ خیر، جلدی جلدی پانی کے چھپاکے مار کر میں نے منہ دھویا اور کچن کی طرف چلی آئی۔ وہاں بھابھی پہلے سے کھڑی ناشتہ بنا رہی تھیں۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا، کیا ہوا، نیند اچھی آئی کہ نہیں؟ میں نے مسکرا کر انہیں دیکھا کہ ہاں بہت اچھی آئی ہے، یہاں تک کہ ابھی بھی میری آنکھیں بند ہو رہی ہیں۔ میری بات سنتے ہی وہ عجیب سا انداز میں مسکرائی تھیں، لیکن میں نے نظر انداز کیا تھا کہ شاید میں نیند میں ہوں تو اس لیے مجھے صحیح سے دکھائی نہیں دیا۔ لیکن ایک بات میں نے نوٹ کی تھی کہ میری صحت دن بدن گرتی جا رہی تھی اور پیٹ پھولتا جا رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ ابھی تو ہم شادی سے فارغ ہوئے تھے اور شادی کو ابھی محض 1 مہینہ بھی نہیں ہوا تھا، لیکن مجھے یاد پڑتا تھا کہ یہ بھائی کی شادی کے بعد سے ہونے لگا تھا۔ میں اچھی خاصی صحت کی مالک تھی، لیکن دن بدن صحت گرتی جا رہی تھی تو اماں بھی پریشان ہو گئی تھیں، لیکن میں انہیں مطمئن کر دیتی کہ میں ڈائٹنگ کر رہی ہوں تو شاید اس وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ لیکن دور کہیں اندر مجھے بھی خوف لاحق تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ایک بات تھی کہ بھابھی روز مجھے ناف میں تیل لگاتی تھی، جس کی وجہ سے مجھے نیند اچھی آ جاتی تھی، لیکن دوسری جسمانی تبدیلیوں کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ چنانچہ میں نے ڈاکٹر کے پاس جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ مجھے جسمانی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ جسم میں عجیب سا کچھ ٹوٹنے کا احساس ہوتا تھا، جیسے بدن بہت زیادہ جسمانی حرکت کے بعد ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا ہو۔ میں نے کہا میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گی تو میں ان سے ساری ڈیٹیل بیان کروں گی اور وجہ سمجھ میں آ جائے گی۔ چنانچہ میں نے جلدی جلدی سارے کام نپٹا لیے اور امی سے سہیلی کی طرف جانے کا کہہ کر میں ڈاکٹر کے پاس آ گئی تھی۔ وہاں میں نے اپنا مسئلہ بیان کیا تو ڈاکٹر نے ٹیسٹ لکھ کر لسٹ مجھے تھما دی۔ میں نے ٹیسٹ کروا لیے تھے، اب رپورٹ کا انتظار تھا۔ رپورٹ آنے میں 2 دن باقی تھے۔ 2 دن میری طبیعت مزید خراب رہی تھی، بار بار دل خراب ہو رہا تھا، سستی، بے چینی، نیند، غرض ہر طرف سے مجھے عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ آج کے دن رپورٹ آ چکی ہوگی، یہ سوچ کر میں ڈاکٹر کے پاس چلی آئی اور ڈاکٹر نے مجھے جو کچھ کہا تھا اسے سن کر میرا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ساتھ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ موسم کافی خوشگوار تھا۔ میں اپنی بالکنی میں بیٹھی اپنی چائے کو سکون سے سپ کر کے پی رہی تھی۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا اس طرح سکون سے آسمان اور اس پر اڑتے پرندوں کو دیکھ کر گھونٹ گھونٹ کر کے چائے کو پینا۔ اکثر شام کو میں یوں ہی چھت پر چلی آتی اور اسی طرح گھونٹ گھونٹ کرتے چائے کو پی کر اللہ کی نعمت و قدرت پر غور کرتی، اور یہ وقت میرا سب سے پسندیدہ ترین وقت تھا۔ پھر امی نے مجھے آواز لگائی، ثناء تم آ جاؤ، جلدی سے نیچے آ جاؤ، مغرب کا وقت ہونے والا ہے، تم ابھی تک چھت پر بیٹھی ہوئی ہو، ارے مرن جو کوئی جن چڑیل ہی نہ چپک جائے تمہیں۔ اور میں ہنس دیتی اور پھر واقعی امی کی بات سے ڈر کر مغرب سے پہلے ہی نیچے آ جاتی۔ میرا نام ثناء فردوس ہے، میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ میرے 3 بھائی ہیں، ایک بھائی بیرون ملک اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہائش پذیر ہیں، دوسرے بھائی کسی شہر میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ الگ رہتے ہیں، اور تیسرے بھائی کی شادی ہونے والی تھی۔ میں ان تینوں بھائیوں کی ایک ہی بہن ہوں۔ میرا نام تو ثناء ہے، میرے سب سے بڑے بھائی کا نام احمد ہے، دوسرے بھائی کا نام جمال ہے
اور تیسرے بھائی کا نام، جن کی ابھی شادی ہونا باقی تھی، فراز ہے۔ بقول امی میں بہت منت و مرادوں سے پیدا ہوئی ہوں، کیونکہ امی کو جب 3 بیٹے ہو گئے تھے تو ان کی شدید خواہش تھی کہ ان کے ایک ننھی سی پری جنم لے، اور ابو کی بھی یہ خواہش شدت سے پکڑ رہی تھی۔ چنانچہ انہوں نے اللہ پاک سے گڑ گڑا کر مجھے مانگا تھا، اور اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول کر لیا تھا۔ اس دنیا میں تشریف لے آئی تھی میں اپنے چھوٹے بھائی سے تقریباً 4 سال چھوٹی تھی۔ اس کی عمر اس وقت 24 سال تھی، جبکہ میں اس وقت 20 سال کی تھی۔ میں نہ صرف اپنے والدین کی بلکہ اپنے بھائیوں کی بھی بہت زیادہ لاڈلی تھی، کیونکہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک ہی رحمت بھیجی تھی۔ چنانچہ مجھے واقعی رحمت سمجھتے تھے، مجھ سے انتہا کا پیار نبھاتے تھے۔ مجھے بھی ان سے بہت محبت تھی۔ جب انسان کو اتنی عزت و محبت ملے تو وہ بھی بدلے میں عزت و محبت ہی لوٹایا کرتا ہے، یعنی انسان کو جو دیا جاتا ہے وہی وہ دوسرے انسان کو لوٹاتا ہے۔ اگر ہم کسی کو نفرت دیں گے تو وہ بھی ہمیں نفرت ہی لوٹائے گا، اگر ہم کسی کو محبت دیں گے تو وہ بھی ہمیں محبت ہی لوٹائے گا، اور اگر ہم کسی پر احسان کریں گے تو وہ بھی ہم پر احسان کی صورت ہی لوٹائے گا۔ بس انسان کی فطرت ہے یہ کہ جو چیز اسے دی جاتی ہے وہ بدلے میں ہمیں محبت ہی لوٹایا کرتا ہے، یعنی انسان کو جو دیا جاتا ہے وہی وہ دوسرے انسان کو لوٹا دیتا ہے۔ لیکن کچھ انسان ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو جتنی عزت یا محبت دی جائے وہ ہمیشہ بس نفرت ہی لوٹاتے ہیں۔ خیر، میرے دونوں بھائی بڑے تو شادی شدہ تھے، چنانچہ ان کی بیویاں بھی بہت اچھی تھیں۔ ہاں، مجھے کبھی انہوں نے نند گند نہیں سمجھا تھا، بلکہ ہمیشہ مجھے بچوں کی طرح ٹریٹ کیا تھا، کیونکہ میں اپنے بھائیوں کی ایک اولاد کی مانند ہی تھی۔ امی ابو کے بعد میں انہیں اپنے ماں باپ کا درجہ دیتی تھی۔ بیرون ملک رہائش پذیر بھائی تو اکثر مجھ سے فون پر پوچھا کرتے تھے کہ تمہیں کیا چاہیے، تمہیں بھیجا کروں، جبکہ میں انہیں کہتی تھی کہ آپ مجھے اپنے پاس سیر کے لیے بلائیں تو میں آؤں، مجھے چیزوں سے کوئی غرض نہیں۔ ہم دونوں میری اس بات پر ہنس پڑتے تھے۔ وہ کہتے کہ اگر بلانا اتنا آسان ہوتا تو میں تمہیں والدین سمیت بلا لیتا، لیکن یہ سب اتنا آسان نہیں ہے۔ اور پھر میں انہیں دلاسا دیتی کہ انشاءاللہ ہم بھی جلد ہی ان کے پاس رہنے آئیں گے۔ دوسرے بھائی جو یہاں رہتے تھے وہ بھی مجھے بہت محبت کرتے تھے، اور بھابھی بھی بہت اچھی تھی، لیکن گھر کا ماحول خراب نہ ہو، چنانچہ امی نے انہیں بھی الگ گھر لے کر دیا تھا تاکہ انہیں بھی اپنا گھر چلانے کی ذمہ داری کا احساس ہو۔ اور ویسے بھی اب تیسرے بھائی کی شادی ہونے والی تھی، اور امی کبھی بھی 2 بہوؤں کو ایک ہی گھر میں رکھنے کی قائل نہ تھیں۔ چنانچہ امی نے تیسرے بھائی کی منگیتر، جو ان کی ہی کولیگ تھی، ان کے مزاج کو دیکھتے ہوئے دوسرے بھائی کو الگ کر دیا تھا۔ ویسے بھی امی چاہتی تھیں کہ وہ کسی ایک کے پاس بھی اپنی زندگی گزر بسر کر لیں گے، اور ابو بھی حیات ہی تھے، چنانچہ امی کو کوئی ایسی ضرورت نہیں تھی کہ وہ کسی مجبوری کے تحت بھائیوں کے ساتھ رہیں۔ اب تیسرے بھائی کی شادی کی بات ہونے لگی تھی۔ تیسرے بھائی نے شادی کے معاملے میں ابو کی نہ سنی تھی۔ انہوں نے اپنی پسند سے اپنے کولیگ سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ پہلے 2 بھائیوں نے امی ابو کی پسند کو مد نظر رکھا تھا اور انہیں کی خواہش کا احترام کیا تھا، جبکہ تیسرے بھائی نے اپنی پسند ظاہر کی تھی۔ شروع میں امی ابو دونوں ناراض ہوئے تھے، لیکن میں نے انہیں سمجھایا کہ امی، اگر وہ اپنی پسند سے جیون ساتھی منتخب کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں یا ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم ان کے بیچ میں آ سکیں۔ چنانچہ میرے تھوڑے سمجھانے کے بعد امی ابو راضی ہو گئے تھے، لیکن امی بھی دل سے راضی نہ تھیں، کیونکہ انہوں نے بھائی کی کولیگ کو دیکھ رکھا تھا۔ انہیں شکل و صورت سے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن ان کے مزاج سے امی کو ضرور مسئلہ تھا، اور دوسری دونوں بھابھیوں کے مقابلے میں تیز مزاج کی تھیں۔ لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ جب وہ شادی کر کے آئیں گی تو میں انہیں دوست بنا کے رکھوں گی، اس طرح انہیں بھی اس گھر میں اجنبیت کا احساس نہیں ہوگا، اور ہمیں بھی الگ تھلگ محسوس نہیں ہوگا۔ اگر مالی حیثیت سے دیکھا جائے تو امی ابو نے اپنی حیاتی میں ہی میرے نام ساری پراپرٹی کر دی تھی۔ میرا حصہ انہوں نے میری زندگی میں ہی میرے نام کر دیا تھا، جو تینوں بھائیوں سے زیادہ تھا۔ شرط کے لحاظ سے تو یہ صحیح نہیں تھا، لیکن باقی تمام دولت جو ابو نے میرے نام کی ہوئی تھی وہ تحفتاً مجھے دی تھی، لہٰذا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ ابو کی اور بھی پراپرٹیاں تھیں جو وہ بھائیوں کے نام کر چکے تھے، لہٰذا وراثت کا مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ ابو نے وہ گھر بھی امی کے نام کر دیا تھا جہاں ہم اس وقت رہ رہے تھے، اور بھائیوں کے نام پر منتقل کی گئی پراپرٹیاں ان کے اپنے اپنے اکاؤنٹ میں موجود تھیں۔ یہ بات سارے خاندان کو پتہ تھی، لیکن بقول ابو کے کسی کو یہ بات پتہ نہیں چلنی چاہیے تھی۔
اب خاندان میں زیادہ تر لوگ مجھ سے شادی صرف میرے نام پر منتقل ہونے والی دولت کی وجہ سے کرنا چاہتے تھے، اور اس بات سے میں واقف بھی تھی۔ چنانچہ ابو نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ انہوں نے میرے نام پر کی جانے والی ساری پراپرٹی واپس لے لی ہے اور اب اسے شریعت کے مطابق ہی حصہ دیا جائے گا۔ لیکن میں جانتی تھی کہ ابو نے محض اعلان کیا تھا تاکہ کوئی بھی مجھ سے لالچ کی عوض شادی نہ کرے اور مجھے دکھ نہ ہو، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ اب انہوں نے اپنی زندگی میں ہی سب کچھ میرے نام کر دیا تھا اور مجھے تو بس ان لوگوں کا پیار چاہیے تھا۔ میں اتنی ساری دولت کا کیا کرتی، لیکن وہ کہتے تھے ہے نا کہ انسان کے پاس کوئی نعمت ہو تو اسے چھپا کر رکھنا چاہیے، ورنہ وہ نعمت ہی اسے لے ڈوبتی ہے، یعنی اسے نعمت سے کیا جانے والا حسد انسان کو کھا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ موت کے دہانے پر بھی پہنچ سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ نظر بد اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا سکتا ہے، یعنی نظر بد اتنی بری چیز ہے کہ وہ ایک جیتے جاگتے انسان کو موت کی گھاٹ اتار سکتی ہے۔ میں پورے دل و جان سے بھائی کی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ ہم نے بھائی کے لیے بہت زیادہ اونچی اور بھاری بری بنائی تھی، کیونکہ ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق بنائی تھی اور ہماری اتنی حیثیت تھی کہ ہم انہیں ایک اچھی بری دے سکیں۔ جب دلہن کے گھر وہ سامان پہنچایا گیا تو ان کے گھر والوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں، کیونکہ ان کا تعلق ایک متوسط طبقے سے تھا، جبکہ ہم بہت زیادہ اونچے گھرانے سے تو نہیں، لیکن ان سے کئی زیادہ اچھی حالت میں تھے، اور ہمیں اس بات کا کوئی غرور نہ تھا کیونکہ یہ دولت اللہ نے ہمیں عطا کی تھی اور ہم اسے اللہ کی ہی مخلوق پر خرچ کرنا پسند کرتے تھے۔ چنانچہ جب بری ان کے گھر پہنچائی گئی تو وہاں موجود ان کے ہر رشتہ دار کے منہ بند ہو گئے تھے، جبکہ ہمارا کوئی ایسا مقصد نہیں تھا۔ بھابھی تو ہواؤں میں اڑ رہی تھیں اور مجھے ان کو خوشی دیکھ کر خوشی ہو رہی تھی کہ اگر کسی کو ہماری وجہ سے خوشی ہو تو یہ کتنی اعزاز کی بات ہے۔ ہم امیر گھرانے سے تعلق رکھنے کے باوجود بھی نرم دل کے تھے۔ امی کا دل بھی اب بہو کی طرف سے نرم ہو رہا تھا، لیکن ان کے گھر والوں کی لالچ امی کو کچھ بھاتی ہی نہ تھی۔ آفت کے ساتھ ان کی شادی ہو گئی تھی، وہ بھابھی بن کر ہمارے گھر آ گئی تھیں۔ میری دونوں بڑی بھابھیاں چونکہ ہمارے اپنے ہی خاندان سے تھیں اور ہماری کزن ہی لگتی تھیں، تو انہوں نے بھی ہماری چھوٹی بھابھی کو بھرپور پروٹوکول دیا تھا تاکہ انہیں یہ نہ لگے کہ وہ اس خاندان سے نہیں ہیں، تو انہیں پوچھا تک نہیں گیا۔ بلکہ چھوٹے بھائی کو بھی بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی کہ اس کی کولیگ کو بھی اب تمام گھر والوں نے قبول کر لیا ہے اس کی بیوی کے روپ میں۔ ولیمے والے دن جب سب کھانا کھا رہے تھے تب بھابھی کے بھائی سے میرا ٹکراؤ ہو گیا تھا۔ وہ شکل و صورت سے معمولی سا اور واجبی شکل کا تھا، لیکن میں ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتی تھی۔ مجھے اسے ٹکرانے کے بعد ہی عجیب سا احساس ہوا تھا۔ میرے بدن میں ایک عجیب سی لہر دوڑتے ہوئے محسوس ہوئی تھی اور مجھے چکر سے آنے لگے تھے۔ مجھے پتہ نہیں چلا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں سبھی کی شاید شادی میں اتنی زیادہ بھاگ دوڑ کی وجہ سے ہے اور اتنے زیادہ تیاریاں کی ہیں، تو اب اس کی تھکن مجھے ولیمہ والے دن سے ہی لگنا شروع ہو گئی ہے۔ پھر میں نے اس بات کو نظر انداز کیا تھا۔ یہاں یہ بات بتاتی چلوں کہ وہ میرا ہی ہم عمر تھا۔ اس کے بعد کھانا لگایا گیا تھا اور کھانا کھانے کے بعد مجھے اپنی طبیعت میں عجیب سی تبدیلیاں محسوس ہونا شروع ہو گئی تھیں، لیکن میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی تھی، کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ اگر میں کسی کو بتاؤں گی تو سب پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ گھر میں سب مجھ سے اتنا ہی زیادہ پیار کرتے تھے کہ میری ذرا سی تکلیف پر وہ لوگ بے چین ہو جایا کرتے تھے۔ شادی کو 3 دن ہو گئے تھے اور میں نے امی سے کہا تھا کہ مجھے رات کو نیند نہیں آتی، جبکہ میں نیند کی بہت زیادہ رسا تھی۔ مجھے نیند بہت زیادہ آتی تھی، لیکن میں وقت پر سوتی تھی تو صبح سویرے اٹھ جاتی تھی۔ نیند زیادہ آنے کا مطلب یہ تھا کہ جب میرا سونے کا وقت ہو جاتا تھا تب میں اسی آس پاس کچھ بھی نہیں دیکھتی تھی اور جب جگہ ملے وہیں سو جاتی تھی۔ میری اس بات سے سب گھر والے واقف تھے۔ ایک بار بھابھی نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا تھا اور کہا تھا کہ آج تمہارے بھائی آفس سے لیٹ ہو جائیں گے، لہٰذا مجھے اکیلے کمرے میں ڈر لگ رہا ہے، تو میرے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرو تاکہ میرا وقت گزر جائے۔ مجھے کیا چاہیے تھا، میں بھی اپنی بھابھی کو دوست بنانا چاہتی تھی۔ چنانچہ میں ان کے پاس بیٹھ کے اور انہیں اپنے بچپن کی باتیں بتانے لگی۔ باتوں باتوں میں میرے منہ سے نکل گیا تھا کہ ابو تو مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا سب کچھ میرے نام کر دیا ہے اور میں نے
نہیں دیکھا تھا کہ میری اس بات پر وہ بھرپور انداز میں چونک گئی تھی۔ میں تو اپنے دھن میں اپنی باتیں بتاتی جا رہی تھی۔ میں چونکہ صاف دل کی تھی، اس لیے میں نے سوچا تھا کہ اب یہ تو ہمارے گھر کی ہی ایک رکن بن چکی ہیں، تو ان سے کیا چھپانا۔ جبکہ میری دوسری بھابھیوں کو پتہ تھا تو میں نے انہیں بھی بتا دیا تھا کہ اب یہ بھی میری بھابھی کا درجہ حاصل کر چکی ہیں۔ اپنی باتوں کے درمیان ہی میں نے انہیں بتایا کہ مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی ہے، نہ جانے شادی کے بعد سے کیا ہو گیا ہے، تھکن زیادہ ہو گئی ہے، یہ سسٹم ہی آؤٹ ہو گیا ہے۔ میں نے ہنس کر انہیں بتایا تھا تو انہوں نے مجھے فوراً سے کہا تھا کہ میرے پاس ایک تیل ہے جسے ناف میں لگانے سے بہت اچھی نیند آتی ہے، اگر تم کہو تو میں تمہیں لگا دیتی ہوں تاکہ تمہیں نیند آ جائے، اندھا کیا چاہے دو آنکھیں۔ میں نے فوراً اس بات میں سر ہلایا اور انہوں نے اپنی الماری سے تیل نکالا اور میری ناف میں لگا دیا۔ اس کی تھوڑی ہی دیر بعد مجھے نیند آ گئی تھی اور میں ان کے کمرے میں ہی سو گئی تھی۔ آنکھ جب کھلی تو مجھے پتہ چلا میں اپنے کمرے میں ہوں، اور جب ذہن پر زور دیا تو پتہ چلا کہ میں ان کے کمرے میں سو گئی تھی۔ مجھے نیند سے اٹھا کر امی نے یہاں لا کر سلا دیا تھا۔ میں حیران ہو گئی تھی کہ اس تیل میں ایسا کیا جادو تھا کہ مجھے اتنی نیند آ گئی تھی، جبکہ مجھے پچھلے 4-5 دنوں سے بالکل نیند نہیں آ رہی تھی۔ اب مجھے کیا چاہیے تھا؟ جب مجھے نیند نہیں آتی میں بھابھی کے پاس پہنچ جاتی ہوں، انہیں کہتی کہ مجھے تیل لگا دے، وہ مجھے تیل لگا دیتی ہیں اور مجھے اچھی طریقے سے نیند آتی ہے، اور اتنی بھرپور نیند آتی ہے کہ میں صبح جو سویرے اٹھنے کی عادی تھی اب صبح 10 بجے سے پہلے نہ اٹھتی تھی۔ لیکن میں نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ میں جیسے ہی یہ تیل لگاتی تھی تو اگلے دن جب اٹھتی تھی تو میرے جسم میں بہت زیادہ درد رہتا تھا، اتنا زیادہ درد رہتا تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ میرے جسم کا جوڑ جوڑ کھل رہا ہے اور میرے جسم کا جوڑ جوڑ دکھ رہا ہے، اور مجھے اپنا پورا بدن ٹوٹا ہوا محسوس ہوتا تھا، بالکل ایسے ہی جیسے کسی نشے کو نشہ نہ ملے تو اس کا بدن ٹوٹنے لگتا ہے۔ میں اپنی اس کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ دوسری طرف امی مجھ سے اس بات پر ناراض ہو رہی تھی کہ میں بھابھی کے آتے ہی اتنا زیادہ سونے لگی تھی کہ بھابھی کیا سوچیں گی کہ میرے گھر میں کسی طرح کی تربیت کی جا رہی ہے۔ امی کے اپنے ہی وکھڑے تھے۔ میں امی کو کہتی کہ امی، جب آپ کی بیٹی کو نیند آتی تھی تب تو آپ اتنی فکر مند نہیں تھی، اب جب آپ کی بیٹی کو نیند آتی ہے تو آپ فکر کرتی ہیں۔ میری بات پر امی ہنس پڑتی تھی اور مجھے پیار سے سمجھایا کرتی کہ بیٹا، میری بات کا غلط مطلب مت لیا کرو، لیکن تمہارا اتنا زیادہ سونا مجھے ٹھیک نہیں لگتا۔ میں نے انہیں مطمئن کر دیا تھا کہ میں آئندہ اس بات کا خیال رکھوں گی۔ پھر میں نے بھابھی سے ناف میں تیل لگوانا ہی چھوڑ دیا تھا، لیکن کیا کرتی کہ مجھے اس کے بعد بہت کم نیند آتی تھی اور پھر سارا دن میرا سر چکراتا رہتا تھا۔ میں دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ جو کوئی بھی مجھ سے ملتا وہ یہی کہتا کہ سنادیا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اتنی زیادہ کمزور تو نہیں تھی، تم اتنی زیادہ کمزور کیوں ہوتی جا رہی ہو؟ تم ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتی جا رہی ہو، تمہارے جسم پر اب صرف ہڈیاں ہی نظر آ رہی ہیں، جبکہ یہ عمر تو تمہاری شادی کی ہے، تمہیں جسم پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ میں ان کی بات مذاق میں اڑا دیتی، لیکن سچ کہوں تو مجھے بھی خود بھی اپنی حالت دیکھ کر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میں ہی ہوں جو اتنی زیادہ خوبصورت اور اچھے خاصے سڈول جسم کی مالک تھی۔ امی نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ مجھے لے کر ڈاکٹر کے پاس جائیں گی، لیکن بھابھی نے کہا تھا کہ وہ مجھے ایک ایسی دیسی دوائی دیں گی جسے کھانے سے جسم پر گوشت بھر جائے گا اور میرا دبلا پتلا پن ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے مجھے ساتھ ایک ایسی دوائی بھی لا کر دی تھی، لیکن میں نے وہ دوائی جان بوجھ کر نہیں کھائی تھی۔ پتہ نہیں میرے اندر سے آواز آئی تھی شاید جو مجھے دوا کھانے سے منع کر رہا تھا۔ ایک دن میں نے سہیلی کے گھر جانے کا بہانہ بنا کر ڈاکٹر کے پاس دکھانے کے لیے گئی تھی، کیونکہ اب میرے لیے تشویش کی بات تھی کہ میرا جسم تو کمزور ہوتا جا رہا تھا اور میرا پیٹ بہت زیادہ پھولتا جا رہا تھا، اور یہ بات سب نے ہی محسوس کی تھی۔ میری دونوں بڑی بھابھیوں نے بھی مجھے یہ بات کہی تھی، تو میں نے کہا تھا کہ شاید زیادہ کھانا کھانے کی وجہ سے یہ آج پھول گیا ہے، جبکہ حقیقت تو یہ تھی کہ میں خود بھی بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں اب کو کبھی ناف میں تیل ڈلوا لیتی تھی تاکہ مجھے نیند آ جائے، لیکن میرا دبلا پتلا یوں پیٹ کا پھولنا مجھے خود بھی عجیب لگ رہا تھا، لہٰذا میں ڈاکٹر کے پاس چلی آئی تھی۔ ڈاکٹر نے بہت سے ٹیسٹ لکھ کر دیے تھے اور میں نے وہ ٹیسٹ کروائی بھی لیے تھے۔ یہ سب میں نے خود اکیلے ہی کیا تھا، کیونکہ امی دوسرے نمبر والی بھابھی کے پاس ٹھہری ہوئی تھیں۔ ان کو 2 بیٹیوں کے بعد بیٹا ہوا تھا اور امی پوتے کے محبت میں ان کے پاس رک گئی تھی۔ اب گھر میں اور میری بھابھی رہ گئی تھی، چنانچہ میں نے بھابھی سے کہنا مناسب نہیں سمجھا تھا اور خود ہی دوائی لے آئی تھی۔ اگلے دن مجھے ڈاکٹر کی رپورٹ دکھانے کا کہا تھا۔
میں رپورٹ لے کر ڈاکٹر کے پاس گئی تھی اور جو کچھ ڈاکٹر نے بیان کیا تھا اسے سن کر میرا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں اور آسمان کھلے اور میں کہیں فضا میں غائب ہو جاؤں۔ ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا کہ میں امید سے ہوں، حالانکہ یہ ناممکن سی بات تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ مجھے تو آج تک کسی نے ہاتھ نہیں لگایا تھا، تو پھر یہ کیا بات ہو سکتی تھی؟ میں نے ڈاکٹر کو بتایا تھا میں شادی شدہ ہوں اور نہ ہی میں نے آج تک کسی سے کوئی حرام رشتہ تعلق رکھا تھا، تو یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ میری بات سن کر ڈاکٹر نے کہا تھا کہ شاید کسی نے میرے ساتھ کچھ نیند میں غلط کرنے کی کوشش کی ہو اور جس کا نتیجہ میرے سامنے تھا۔ میں چپ چاپ گھر آ گئی تھی اور موقع ملتے ہی امی کو یہ بات بتائی تھی۔ میرے دل میں چور نہیں تھا، میرا کردار صاف تھا، میرا دامن پاک تھا، تو میں کیوں امی سے یہ بات چھپاتی؟ امی میری بات سن کر ذرا اس زاروں قطار رونے لگی اور انہوں نے کمرہ بند کر لیا تھا۔ میں نے انہیں بتا دیا تھا کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ کیوں غلط سمجھ رہی ہیں، لیکن میرا پھولا پیٹ تو کوئی اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ میں ان کے سامنے قرآن پاک پر ہاتھ رکھنے کے لیے بھی راضی تھی، لیکن امی بھی اب بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ میری حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ امی نے تمام بھائیوں اور ابو کے سامنے ڈاکٹر کی بات دہرائی تھی اور تب میری زندگی کے سب سے برے دن شروع ہو گئے تھے۔ چھوٹا بھائی تو مجھے جان سے مار دینے کا کہہ رہا تھا۔ امی بالکل اجنبی کی طرح برتاؤ کر رہی تھی، ابو کو تو چپ لگ گئی تھی اور دونوں بڑے بھائی اب بے یقینی کی کیفیت میں تھے اور میں ان سب کی محبت کو پل پل نفرت میں بدلتا دیکھ رہی تھی۔ میں نے انہیں صفائیاں دی تھیں، لیکن یقین دلایا تھا کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے، جبکہ رپورٹ کچھ اور ہی بتا رہی تھی۔ آج میں سب کا اعتماد خود سے ٹوٹتا ہوا دیکھ رہی تھی اور میں پل پل مر رہی تھی۔ سب سے بڑے بھائی نے جو حال ہی میں پاکستان آئے تھے کہا تھا کہ کیا پتہ ڈاکٹر نے غلطی ہو گئی ہو، کسی اور کی رپورٹ میرے نام لکھ دی ہو۔ دوسرے بھائی بھی خاموشی سے چلے گئے تھے اور تیسرے بھائی تو میری شکل دیکھنے کے بھی روادار نہیں تھے۔ تیسری بھابھی نے ابو کو مشورہ دیا تھا کہ میری شادی ان کے بھائی سے کروا دیں تو معاملہ یہیں دب جائے گا، میرا بھائی اس کے بچے کو نام بھی دے دے گا۔ اب میرا ماتھا ٹھنکا تھا۔ ولیمے والے دن ان کے بھائی کا مجھ سے ٹکرانا، اس کے بعد سے میری طبیعت خراب رہنا اور پھر بھابھی کا ناف میں بار بار تیل لگانا، اس کے بعد ہی سے ہی میرا پیٹ پھولتا جا رہا تھا اور میں اتنی بے وقوف تھی کہ بار بار نشے کی طرح اس تیل کو اپنی ناف میں لگواتی تھی۔ میں خاموشی سے بھابھی کے کمرے میں آئی تھی اور تیل ڈھونڈ کر اپنے کمرے میں چھپا لیا تھا۔ میں بے انتہا درد کی کیفیت میں تھی کہ میرے اپنے ہی مجھ سے بے اعتبار ہو گئے تھے۔ میرا جینے کا کوئی فائدہ تھا؟ مجھے سب سے زیادہ محبت تو امی سے تھی، انہوں نے ہی نظریں پھیر لی تھیں۔ ابو نے بھابھی کی بات مان لی تھی اور اپنی پگڑی بھابھی کے قدموں میں رکھ دی تھی۔ ادھر بھابھی کے گھر والے نکاح کے لیے راضی ہو گئے تھے۔ میں بالکل خاموش ہو گئی تھی، بہت زیادہ خاموش۔ نہ میں نے ہاں کی تھی اور نہ میں نے نہ کی تھی۔ میں نے ایک بات ضرور کی تھی کہ میں نے اس تیل کو لیبارٹری ٹیسٹ کرنے کے لیے بھیج دیا تھا۔ عین نکاح کے وقت ٹیسٹ کی رپورٹ آ گئی تھی۔ میں سوگوار دلہن کی طرح تیار بیٹھی تھی۔ قاضی صاحب آ گئے تھے اور مجھ سے میری مرضی پوچھ رہے تھے۔ میں نے بھابھی کے تمام رشتہ داروں کے سامنے نفی میں سر ہلا دیا اور کہا تھا کہ مجھے یہ نکاح قبول نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے رپورٹ ان کے منہ پر دے ماری تھی اور سب سچ ان کو بتا دیا تھا کہ کس طرح بھابھی میری ناف میں تیل لگاتی تھی اور اس کے بعد سے میری طبیعت خراب ہوئی تھی اور میرا پیٹ پھولنے لگا تھا۔ رپورٹ کے مطابق اس تیل میں کوئی ایسا کیمیکل ملا ہوا تھا جو پریگنینسی ٹیسٹ کے کرنے پر کیمیکل پر پریگنینسی بتاتا تھا، یعنی بظاہر تو کوئی ان پریگنینسی نہ ہوتی، لیکن ٹیسٹ پر پریگنینسی ظاہر ہو رہی ہوتی۔ یہ سب ان کا کھیل تھا جو انہوں نے بہت زیادہ شاطرانہ انداز میں کھیلا تھا۔ کوئی ڈاکٹر بھی نہیں سمجھ پایا تھا، لیکن میں نے اپنے بڑے بھائی کی مدد سے یہ ٹیسٹ کروایا تھا تو معلوم ہوا تھا کہ اس تیل میں خاص کیمیکل کی مقدار شامل ہونے کی وجہ سے میرا پیٹ پھولنے لگا تھا اور پریگنینسی یعنی میں امید سے لگنے لگی تھی۔ لیکن یہ سب جھوٹا تھا اور جھوٹی دنیا میں سب کچھ ممکن ہے، چنانچہ یہ بھی ممکن ہو گیا تھا۔ میرا دل تو مر گیا تھا، لیکن میں آخری صفائی کے طور پر سب کے سامنے یہ پیش کرنا چاہتی تھی۔ ان سب کی موجودگی میں نے بھابھی اور اس کے گھر والوں کی اصلیت سب کے سامنے کھول دی تھی اور میں نے اپنی دوسری رپورٹ بھی انہیں دکھائی تھی، جہاں مجھے ایک خطرناک بیماری لگ چکی تھی اس تیل کے ناف میں لگانے سے، اور جس کا علاج صرف آسٹریلیا میں ممکن تھا، جہاں میرے بڑے بھائی رہائش پذیر تھے۔ میں نے محفل میں سب کے سامنے ان کے سامنے اپنی صفائی پیش کر دی تھی اور سرخرو ہو گئی تھی۔ چھوٹے بھائی نے سب سن کر اسی وقت بھابھی کو 3 طلاق دے کر فارغ کر دیا تھا، لیکن میں اب کسی کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ میں اپنے علاج کے لیے بڑے بھائی کے ساتھ آسٹریلیا جا رہی تھی۔ میں نے امی ابو سب کو معاف کر دیا تھا، لیکن اب میں
ان میں سے کسی کے پاس بھی نہیں رہنا چاہتی تھی جس شخص کے ساتھ اب انہیں زندگی 20 سال گزارے ہوں اور بس ایک پل میں ہی وہ آپ کو یوں پرایا کر دے تو ان کے ساتھ باقی زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ میں نے وہاں آسٹریلیا میں جاب کے لیے اپلائی کر دیا تھا اور اپنا علاج مکمل کروانے کے بعد وہیں رہائش پذیر ہو کر وہیں جاب کر کے اکیلے رہنا چاہتی تھی۔ میں کسی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی، نہ ہی میں بڑے بھائی پر وہاں پر بوجھ بننا چاہتی تھی۔ میں نے سب کو الوداع کہہ دیا تھا اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اپنے دل میں ایک گہرا گڑھا کھود لیا تھا جہاں سب کی محبتوں کو میں نے دفنا دیا تھا اور وہاں قبر کا کتبہ لگا دیا تھا۔ جاتے جاتے میں نے ابو کو ان کی تمام پراپرٹی بھی واپس کر دی تھی، جبکہ اعتماد ہی نہ ہو تو ان سب چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ آج میری فلائٹ تھی اور میں پیکنگ کر کے بغیر پیچھے مڑے گھر سے نکل گئی تھی۔ ایئرپورٹ پر میرے بڑے بھائی موجود تھے جو مجھے وہاں سے آسٹریلیا لے کے گئے تھے اور وہاں میری بیماری کا علاج شروع ہو گیا تھا۔ بڑے بھائی کو گھر والے فون کرتے تھے اور میرے بارے میں پوچھتے تھے، مجھ سے بات بھی کرنا چاہتے تھے، لیکن میں نے خود کو یہ یقین دلا دیا تھا کہ میں اکیلی ہوں اور میرا کوئی نہیں۔ جب اعتبار ہی توڑ دیا جائے، اعتماد ہی چھین لیا جائے تو پھر کسی کے ہونے نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا تھا۔ سنادیا اب اکیلی اپنی زندگی گزار رہی تھی اور خوش اور مطمئن تھی، کم از کم اسے کسی اپنے سے ملنے والے درد کا کوئی خوف نہ تھا۔